تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آپ لوگ اس بات کو تو بخوبی جانتے ہیں کہ جیسے ہی رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اسے سجدے کا حکم دیا سب کو، ابلیس نے انکار کر دیا اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے ملعون بن گیا۔ اب ظاہر ہے جس کی وجہ سے وہ لعنتی بنا، اس کو اس سے حسد ہوا، اور جب حسد ہوا تو پھر اس ابلیس نے، شیطان نے، نام تو ابلیس تھا، جنات میں سے تھا، پھر وہ شیطان بن گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے اجازت مانگی، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے۔ ابلیس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ملعون کر دیا ہے، اب مجھے اجازت دے دے اس وقت تک جب یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ پوری زندگی تک، مرنے تک مجھے اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنذرین، کیا تجھے اجازت ہے؟ ان کو، انسانوں کو بہکانے کی اجازت مانگی، یعنی اتنی طاقت مانگی کہ میں ان کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو بھروسہ تھا اپنے بندوں پر جو اس کے بندے ہیں، اس نے کہا جا تجھے طاقت۔ پھر سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 82 میں شیطان نے کیا کہا؟ ابلیس نے قال فبعزتک، اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ دیکھو شیطان ہوتے ہوئے بھی قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی۔ کیا کہتا ہے؟ لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، جس کی وجہ سے میں لعنتی بنا ہوں، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 7 کی آیت نمبر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے، ابلیس شیطان نے کہا قال فبها اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ گمراہ کرنے کے لیے کون سے راستے سے ہٹانا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو شیطان نے کہا رب سے کہ اے میرے اللہ، میں صراط مستقیم پر جو ان لوگوں کے لیے تو نے بنایا ہے اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے ہاتھوں کے سامنے سے، یعنی سامنے بھی بیٹھ جاؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے بھی، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، اور وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے بھی، چاروں طرف سے میں اس کے خلاف مورچہ بند ہو جاؤں گا۔ جیسے دشمن لڑتا ہے نا، مورچے بناتا ہے، تو مورچوں میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ دشمن کہ جس طرف سے اس کو جو ہے ہمیں سامنے آیا نشانہ بنا لیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور پھر میں چاروں طرف سے جن کو گھیر لوں گا، مورچہ بندی کر لوں گا۔ پھر اللہ سے کہتا ہے کہ پھر تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکر پاؤ گے، تیرا شکر نہیں کریں گے۔ یہ اللہ سے اقرار کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے، ایک قسم کی اللہ کو دھمکی دے رہا ہے۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 41 سے 43 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان سے کہا، فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو کہہ رہا ہے میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اللہ نے فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے، جو اس راستے پر چلے گا میرے صراط مستقیم پر میرا بندہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو اس صراط مستقیم پر چلے گا میرا بندہ ہے، اور اس میرے بندے پر تیرے کوئی زور، کوئی طاقت تیرے اس پر اثر نہیں کرے گی۔ تو زور لگا لینا جتنا لگانا ہے، لیکن جو میرے صراط مستقیم پر چلنے والے بندے ہیں ان پر تیرا زور
نہیں چلے گا، الا مگر من اتبع کا من الغاوین، مگر جو تیری اتباع کریں گے نا، جو تیری اتباع کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی میرے راستے سے ہٹ کر جس نے تیرا کہنا مان لیا وہ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جو میرے راستے پر چلتے رہیں گے وہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یاد رکھنا، لہم، میں موعدوہم اجمعین، میں تمہیں اور تیرے اتباع کرنے والوں کے ساتھ تجھے جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا سب کو جو تیری اتباع کریں گے قیامت تک آنے والے کے لیے. اب یہ تو ہے ہمارا دشمن، شروع سے آدم کی دشمنی میں لگ پڑا. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں سے، جو اللہ کے صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں نا، ان کو پھر ان مورچوں سے بچنے کا. بڑی بات یہ ہے کہ ایک دشمن سامنے ہوتا ہے نا، انسان مقابلہ کر لیتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے میرا دشمن سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ ایسا ظالم دشمن ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر جو نظر نہیں آتا اس سے بچنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں ہتھیار بھی ایسے ہی دیے ہیں کہ بے شک وہ غائب ہے، جب یہ ہتھیار استعمال کرے گا اس کا کوئی مورچہ تیرے خلاف استعمال نہیں ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پہلا طریقہ جو ہے اس سے بچنے کا، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، یہ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی گھومتا رہے اس کا تم پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اور پھر فرما دیا ولا تتبعوا، اور فرمایا خطوات الشیاطین، شیاطین کے راستے پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے نا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے. ایک تو اگر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے تو یہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر تم نے اسلام سے ہٹ کر، ایک اسلام ہے دوسرا غیر اسلام ہے، جو کام اسلام میں کرنا ہے وہ اسلام ہے، جو نہیں کرنا وہ غیر اسلام ہے. جو غیر اسلام پر عمل کرے گا وہ تیری اتباع ہے، اور شیطان کی اتباع کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا. اب یہ ہمارا دشمن اللہ نے بتا دیا دشمن ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں اس سے بچنا ہے. یہ چاروں طرف اس نے مورچے بنا لیے ہیں ہمارے خلاف، اپنے دوسرے شیاطین بٹھا دیے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے. سب سے بڑا ہتھیار یہ بتایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں ہے کوئی چیز اسلام کی کوئی غیر اسلام کی نہیں. پھر ترمذی میں ہے اس سے بچنے کا ہتھیار، دشمن سے بچنے کا ہتھیار. ترمذی میں ہے حدیث نمبر 2863 2863 صحیح سند سے ہے. حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمرکم ان تذکروا اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو. کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. اور فرمایا فَإِن مَثَلَ ذَلِكَ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دشمن کسی آدمی کے پیچھے تعاقب میں پڑ گیا. دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے. دشمن پیچھے پیچھے یہ آگے آگے. اس کی کوشش ہے بھاگنے والے کی کہ اسے کوئی ایسا مضبوط قلعہ مل جائے جس میں یہ داخل ہو کر دشمن سے بچ جائے. تو یہ مثال دے کر رب کائنات نے فرمایا کذالک العبد لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ. یہ جو شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے،
اور انسان کے تعاقب میں لگا ہوا ہے، کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ جو قلعہ ہے جس قلعے میں داخل ہو کر یہ اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا اس سے محفوظ رہو گے۔ اور اسی لیے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 36 میں، اگر ذکر کرو گے تو تمہیں مضبوط قلعہ مل جائے گا، اگر ذکر نہیں کرو گے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اگر رحمان کے ذکر کو چھوڑ دو گے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے، پھر فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر شیطان تمہارے کو مسلط ہو جائیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا، تمہارا شیطان ساتھی بن جائے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، عن سبیل، اور اللہ کے سیدھے راستے سے تمہیں وہ گمراہ کر دے گا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر وہ غیر اسلام کے راستے پر جس پر تو چل رہا ہے نا، تو پھر اس کو ہی صحیح راستہ سمجھے گا۔ اصل راستے سے تو گیا، شیطان کا ساتھی بن گیا، پھر جو اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو تو صحیح سمجھنے لگے گا، اور اسلام کی باتیں تجھے بتائے گا تو ان کو تو غلط سمجھنے لگے گا۔ یہ شیطان تیرا ساتھ ہے، شیطان کا ساتھی۔ تو سمجھ لیں کہ اگر ہمارے دل پر اسلام کی باتیں اثر کر رہی ہیں، اسلام کی باتوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر تو ہم شیطان کے حملے سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں، اسلام کی بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے، اسلام کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اسلام کی بات پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو پھر یقیناً سمجھ لو اس شخص کا شیطان ساتھی بن چکا ہے اور وہ اپنے اشارے پہ کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچائے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا شیطان تمہارا کھلا ظاہری دشمن ہے، اور اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور اس سے بچنے کے لیے جو میں نے تمہیں ہتھیار دیے ہیں ان کو استعمال کرو۔ یہ مورچوں میں بیٹھا ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آپ پر حملے کر رہا ہے۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں ان کو استعمال کرو تو بچ جاؤ گے۔ ایک اور شیطان کا حملہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1192 عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ الرأس احدکم، جب تم میں سے رات کو کوئی سو جاتا ہے، سونے کے بعد جو شیطان ہے اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، یعنی ان کو قید کر دیتا ہے، جیسے نا کسی کو رسی سے باندھ کر قید کر لیا جائے، 3 گرہیں اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، لگا دیتا ہے گدی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، رات کو جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر یہ تھپکیاں دیتا رہتا ہے، سو جا سو جا سو جا، ابھی رات باقی ہے، سو جا سو جا، سمجھ گئے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ صبح کو نہیں اٹھتا اور پھر سورج نکل جاتا ہے، پھر صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 1144، یہ ہے 4244، تو پھر شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، اور پھر یہ جب اٹھتا ہے سست کاہل، بس مزہ ہی نہیں آتا، طبیعت سست، مزہ ہی نہیں طبیعت میں، کیا شیطان نے کانوں میں پیشاب کر دیا، کیا تیری طبیعت صحیح ہوگی؟ وہ گانٹیں کھلی ہی نہیں جو شیطان نے باندھی ہوئی ہیں۔ ہاں، لیکن وہ شخص جو صبح کو اٹھتا ہے فذکر اللہ، اور اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ جو دعائیں بتائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے وقت، بخاری کی حدیث ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسری الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری،
اب یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے تو ایک گانٹھ اس کی ایک گرہ کھل گئی، کہ شیطان نے جو قید کیا ہوتا رات کو ایک گرہ اس کی کھل گئی، اب باقی دو ہیں۔ اور پھر فرمایا فذکر اللہ ان حلت عقدۃ، یہ گانٹھ اس کی کھل گئی، فإن توضأ، پھر جب اٹھ کر وضو کرتا ہے فرمایا ان حلت عقدۃ، پھر اس کی دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا، ایک گانٹھ کھل گئی، دوسرے وضو کیا، دوسری گانٹھ کھل گئی، فإن صلی، پھر اس نے نماز پڑھی، یہ تیسری گانٹھ بھی کھل گئی، اب یہ آزاد ہو گیا شیطان کی قید سے۔ اب ہمارے بھائی سوچ رہے ہیں کہ کون کون سے وہ ہیں جو سارا دن شیطان کی قید میں رہتے ہیں، کون وہ ہیں جو صبح اٹھ کر ان تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے، شیطان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ خود دیکھ لیں۔ اور پھر تینوں گانٹیں کھلتی ہیں، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا، نفس، پھر اس کا جو نفس ہے وہ طیب، خوش ہوتا ہے، اور اس کو مطلب کسی قسم کی سستی کاہلی نہیں ہوتی، جسم میں اس کے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کا ہتھیار، رات کو جو گانٹھیں لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا یہ ہتھیار بتایا ہے۔ تو ہم یہ ہتھیار، بھائی ہمارا دشمن چاروں طرف اسے مورچے لگائے ہوئے ہیں، حکومت ہمیں کلاشن کو یا کوئی اور ایسا ہتھیار دے کہ اس سے ان پر نشانے لگاؤ، تمہارا دشمن بھاگ جائے گا یا مر جائے گا، تو ہم ہتھیار ساتھ لے کر بیٹھ جائیں اور سو جائیں اور دشمن ہم پر حملے کرتا رہے، پھر قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5065 5065، اور حاکم میں بھی ہے صحیح سند سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب صبح کو ظاہر ہے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ تو گھر میں ہے، اب وہ نماز بھی پڑھ لیا، تینوں گانٹھوں سے آزاد ہو گیا، اب گھر سے نکلتا ہے، تو پھر فرمایا فقال، گھر سے نکلتے وقت کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، چند الفاظ ہیں۔ اب گھر سے نکلتے وقت جب یہ دعا پڑھ لی، قال یقال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حینئذ ہدیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت دے دی گئی، کفیت، اس کو کفایت کر لیا گیا، اور تیسری فرمایا ووقیت، اس کو ہر شر سے بچا لیا گیا۔ اللہ کہتا ہے اس کو ہدایت بھی دے دی، اس کی عافیت بھی مل گئی، اور اس کو ہر شر سے بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا، الفاظ اس نے پڑھے یہ گھر سے نکلتے وقت۔ تو پھر شیطان کہتا ہے فتنحى له الشیاطین، شیاطین پھر اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ دعا گھر سے نکلتا ہے پڑھتا ہے نا، جو شیاطین اس پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، بلکہ بھاگتے کیا ہیں، ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے پھر آپس میں اس شخص کے متعلق کیف لک برجل، کہ اس شخص پر ہم کیسے غلبہ پا سکتے ہیں۔ شیطان اپنے آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ جس نے جو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لی، اس پر ہم کیسے غلبہ پا سکتے ہیں، یہ ہمارا شکار نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ نے اس کو ہر شر سے بچا لیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، ہم اس پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں، ہمارا کنٹرول اس پر نہیں چلے گا۔ یہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بچنے کے طریقے۔ تو آج وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ العزیز یہ باقی بچنے کے جو اللہ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں آپ کو بتاؤں گا، تو ہم یہ اس کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس دشمن کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کریں جو ہمارے خیر خواہ مالک الملک اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو دیے ہیں۔
اگر ہم وہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، ظاہر ہے پھر شیطان اپنے حملے کرے گا، ہم اس کے حملے کی زد میں آ کر اور سب کچھ کر دیں گے جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے حملوں سے اپنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جس کو موت دے ان کو شہادت کی موت دے، ایمان کی موت دے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی موت دے ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت دے، اور یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ ہم میں سے جس کو موت دے ایمان کی حالت میں شہادت کی موت دے اور کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں شروع سے لے کر آج تک، یا اللہ تمام مسلمین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کے اوپر خاص اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ جو ہمارے دنیا میں لوگ ہیں بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ جن کے اوپر قرضہ ہے ان کا قرضہ ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ ہر پریشانی آسان فرما، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، جو بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، بس تم رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں تیرے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔